بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب بیان سنیں، تسبیح چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں، اور انتہائی ضروری ہے تو پھر بیان نہ سنیں، کہیں پیچھے جا کے پڑھ لیں۔ دو کام ایک ساتھ نہ کریں، بس ایک ہی کام کریں اور اپنے ذہن کو یہاں رکھیں اور یہ تصور کر لیں کہ مجمع نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور یہ بات صرف مجھ سے کہی جا رہی ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا، ورنہ بیان سنیں گے تو اس میں اگر کوئی کمی کی بات آ جائے گی کہ یہ کمی ہے تو کمی والا پہچان والا یاد آئے گا۔ آج لایا ہوتا تو بہت اچھا تھا یار، آج وہ آیا ہوتا تو بہت اچھا، اس کی آج سمجھ میں آ جاتا۔ نہیں، اس کو سمجھانے کی فکر کم کریں، اپنے آپ کو سمجھانے کی زیادہ کریں۔ ابھی میں نے یہاں ایک کیا کہیں گے اس کو، مائک لگایا، کالر مائک، اچھا اس کو کالر مائک بولتے ہیں، تو دو لگا ہوا ہے۔ ایک کا کام ہے ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانا، ایک کا کیا کام ہے، میری آواز کو لوگوں تک پہنچانا، اور ایک اس طرح کا لگا ہوا ہے کہ کسی کی آواز نہیں سننا ہے، صرف میری ہی سننا ہے، کسی کی نہیں سننا ہے، صرف میری سننا ہے۔ کیا بہترین، کیا سبق دے رہا ہے ہم کو یہ، کہ ایک دن بیان کر رہا تھا اور تو ایک بچہ وہاں بیٹھا سن رہا تھا، تو میرا یہ ہاتھ تھوڑا سا ایسا کانپتا ہے، تھوڑا سا ہے، تو اس کو بڑا پیار آیا، وہ ادھر بیٹھا تھا تو بیان ہو رہا تھا، اس کے بعد پھر وہیں بیٹھا رہا، کچھ لوگ ایسے بیٹھے، بات ہو رہی تھی، میں نے اس کو بلایا، مطلب کام کا بچہ ہے، کس انتظار میں بیٹھا ہے، مجھ سے کچھ بات کرنی ہے؟ اس نے کہا ہاں نانا ابا مجھے بات کرنی ہے، تمہارا جلدی آ جا، پہلے تیری سن لو، تو چلا جا۔ نانا آپ بات کر رہے تھے نا تو آپ کا ہاتھ ایسا کر رہا تھا، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، تمہارا پھر کیا کروں بیٹا، تو ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ دیا، یہ لا کر دیا، اس کو کیا کہیں گے، اس کو کالر مائک بولتے اس کو، تو اس نے یہ لا کے دیا، تو اس کو لے لیا، تو اب یہ ہاتھ ایسے بھی رکھ کے بات کر سکتے، موبائل یہاں رکھ دیا، یہ لگا دیا۔ اس نے ایک بات اور کہا کہ یہ باہر کی کوئی آواز نہیں لیتا، آپ جو بولیں گے صرف وہی لے گا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ انسان کا بنایا ہوا، اس نے کہا تجھے اس لیے بنایا ہے کہ تو باہر کی آواز نہیں لے گا، جس کا ہے اس کی آواز لے گا، اور ہم اللہ کے بنائے ہوئے معاشرے کے لوگوں کی آواز لے رہے ہیں، یہ کیسے خوش ہوگا، وہ کیسے خوش ہوگا۔ پچھلی دفعہ شادی کی بات ہوئی تھی نا، شادی کے موقع پر پتہ چلتا ہے اللہ کا کتنا ہے، لوگوں کا کتنا ہے، اور ہمیں یہ بتا دے کوئی اس نے شادی ایسی کیا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا آئندہ اپنی کرے گا یا بچوں کی کرے گا، کسی کی بھی کرے گا، یہ تو سلسلہ چلے گا دنیا میں شادی کا۔ جتنے شادی ہونے والی اللہ کرے سادگی کے ساتھ ہو جائے تاکہ نبھے۔ شادی کی بات ہوئی تھی، بیان کے بعد ایک صاحب بیٹھے میرے پاس، کہنے لگے میں فلاں شہر سے آیا ہوں، مجھے کچھ بات کہنی ہے، تو میں نے کہا کہہ دو، تو کہنے لگے 28 دن کے اندر بیٹی آ گئی اور وہ لے نہیں جا رہے ہیں۔ تو ایک لڑکا تھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اس کی شادی کیا، شادی نہیں کرتے آج کل، جلدی شادی نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، اب انتظار کرو، شادی جلدی نہیں کرنا ہے۔ بھوک لگی آج، کھانا کبھی ملے گا؟ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد۔ یہ ایک تقاضا ہے، پیشاب لگا ہے، پاخانہ لگا ہے، لیکن ڈانٹ کے کھڑا کر دیا اب آپ نے، ابھی کرنے کا نہیں، ہاں ابھی نہیں کرنے، تو کہیں کرے گا نا، بولو کہیں کرے گا نا، ایسے ہی کہیں ہو رہا ہے۔ یہ شادی میں تاخیر اچھی چیز نہیں ہے، شادی کی عمر ہوئی شادی کرو، اور شادی طے کرنے کے بعد، یعنی کہیں رشتہ طے کر دیا تو طے کرنے کا طریقہ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا میں نے، کچھ یاد ہے کسی کو؟ ہاں بولے بات تو سب ٹھیک ہے، پر نالا وہیں گرے گا جہاں گرتا تھا۔ ہاں بولے تمہاری بات تو شکیل بھائی سب ٹھیک، لیکن یہ سب مت کہا کرو، ہم تمہاری تعریف کریں ماشاء اللہ چشمہ بہت اچھا ہے شکیل بھائی تمہارا، میں بولوں بھائی تمہارا موبائل بہت اچھا ہے، پھر تمہاری ٹوپی بہت اچھی ہے، میں کہوں تمہارا کرتا بہت اچھا ہے، تم ہمیں خوش کرو ہم تمہیں خوش کریں، خدا ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے۔ مسجد میں آ کر دینداری کا پتہ نہیں چلے گا،
یہاں تو مسلمان آنے ہی ہے، اس کو دینداری کا پتہ اس وقت چلے گا جب سامنے بے دینی کے تقاضے معاشرہ کر رہا ہو اور یہ کہہ رہا معاشرے کی فکر نہیں کروں گا، دین پہ چلوں گا. تو ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو تو خوش ہوتا ہے، خوش ہو جائے. اس لیے جس وقت بیٹے کی شادی کی عمر ہو جائے اس کا نکاح کرو، بیٹی کی شادی کی عمر ہو جائے اس کا نکاح کرو. میں بیٹیوں کو پڑھانے کے بارے میں نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھائیے، کیونکہ یہ بہت تیز لگ جاتی ہے، سب سے زیادہ تیز یہ لگ جاتی ہے بات. لیکن پوچھتا ہوں سروس کرانا ہے آپ کو؟ سروس کرانا ہے؟ نہیں کرانا ہے تو پھر ضرورت جتنا پڑھا دو نا. اور جہاں ایک گھر میں دیکھ لو آپ، لڑکی اور لڑکے، بیٹی اور بیٹے دونوں پڑھنے میں اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اچھے نمبر سے کون پاس ہو رہا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ سب نے کہا لڑکی. کبھی ہم نے سوچا ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، گھر میں کھانا ایک ہی طرح کا کھاتے ہیں. یہ لڑکی پاس اچھے نمبروں سے کیوں ہو رہی ہے، لڑکا کم نمبروں سے پاس کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ارے یار تم بیان کرو، یہ سب کیا کرتے ہو؟ میں آج کل کہہ رہا ہوں دیکھو، بیمار ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بیمار ہو جاؤ گے نا تو جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے بیمار کے ساتھ وہ دیکھ لو. ہر محلے ہر گھر میں بیمار ہیں اور ہر وقت خبر آ رہی ہے. دعا کرو، ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، ذرا دعا کیجئے، ان کے ہارٹ میں بلاکیج ہے، ان کو کینسر ہو گیا ہے. پہلے کتنے بیمار تھے، اب کتنے ہیں؟ کبھی سوچا کیوں ہوتے ہیں؟ تو بیان ہو رہا تھا، وہ بیچ میں بات آ گئی تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا کھانا پینا بدل دو. تو اس پر بہت بیان ہو گیا، کیا پکاؤ، کس میں پکاؤ، کب کھاؤ، کیسے کھاؤ، یہ سب پورا بیان ہے. تو وہ سمجھدار آدمی بھائی تو عقل مند ہوں گے نا. اب کچھ حرکت شروع ہو گئی گھر میں، مٹی کے برتن لاؤ، اسٹیل کے برتن لاؤ. ارے تیرا پیر کیسا کچھ بیان دین کا بھی کرے گا، خالی برتن کی بات کرے گا؟ دیکھو ابھی سنانا تو بولے خالی شادی کی بات کرتا ہے، کتنا نکاح کیا ہے، 4 نکاح کیا ہے، کہ ہر دم شادی کی بات کرتا ہے. اب جاؤ گے تو شاید یہ سننے میں ملے. تو یہ لڑکی اچھے نمبروں سے کیوں پاس ہوتی؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ سوچنے کی فرصت کہاں ہے؟ یہ جو ہاتھ میں ہر دم رہتا ہے. اور میں سچ میں جتنے لوگ کو دیکھتا ہوں، جس کو یہاں رکھے دیکھتا ہوں اور اس کو سمجھانا بیکار ہے. جس کے یہاں رہتا ہے نا یہاں پر ایسا، اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھانا ہی بیکار ہے. اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس کی ریز اتنی نقصان پہنچاتی ہے، وہ بھی دل کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن رکھتے ہیں لوگ. بولے شکیل تو کچھ بھی بولے گا میں تو وہیچ کروں گا. مطلب وہیچ کرنا بھائی، وہیچ کر. عقل مندی کی بات یہ ہے سیدھی سیدھی، جو کرتے ہو اس کے بارے میں معلوم کر لو. جس چیز کو استعمال کرنا ہے، چاہے موبائل ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کے بارے میں معلوم کرو یہ چیز کیسے استعمال کی جائے کہ ہمیں نفع ہی نفع پہنچے، نقصان نہ ہو. چیز تمہاری ہو گئی نا، اب نفع کے وقت استعمال کرو، باقی نقصان کے وقت چھوڑ دو. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کیا لڑکی کیوں جلدی جلدی پاس وقت کرتی رہتی ہے؟ اس لیے کہ نفس و شیطان. آپ لوگ مانتے ہیں اس کو، نفس و شیطان کو؟ ارے اس میں کوئی ایسا جو نہیں مانتا؟ بہت پیار کرتا ہے نا، بہت پیار کرتا ہے. شیطان ہم سے بہت پیار کرتا ہے، نفس بھی بہت پیار کرتا ہے. کرتا ہے؟ ارے نہ بولو یا ہاں بولو بھائی. کوئی نکاح تھوڑی ہو رہا ہے کہ ڈر رہے ہو. بھائی کیا کرتا ہے نفس شیطان؟ بھائی صاحب پیار کرتا ہے، بڑا بھائی پیار کرتا ہے کہ نقصان پہنچاتا ہے؟ کیسے پہنچاتا ہے؟ سائلنٹ میسج بھیج بھیج کر. کیا کرتا ہے؟ جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے. اس کا آج کی تاریخ میں نام ہے اس کا سائلنٹ میسیجز بھیجتا رہتا ہے. تو نفس کو میں کہتا ہوں گرو ہے، شیطان کو چیلا، اور ہم نے اس کا نام جی سی کمپنی رکھا ہے. پرانا بیان سننے والے جانتے ہیں، جی سی کمپنی نام آئے گا تو سمجھ جائیں گے نفس اور شیطان کو کہہ رہے ہیں جی سی کمپنی. تو شیطان بہکاتا ہے کہ پڑھ نہ سکے، وسوسے ڈالتا ہے. تو نفس نے اس کو بہت ڈانٹا، بولے لڑکوں کو وسوسہ ڈال، لڑکیوں کو مت ڈال. اس نے کہا سر اگر دونوں ہی ناکام ہو جائے تو بہت اچھا ہے. بولے نہیں تو سمجھتا نہیں، تو نہیں سمجھ رہے لائے، اپن بمبئی کے رہنے والے اپن سمجھتے ہیں. بولے سر ریزن تو بتاؤ. کا بات یہ ہے کہ لڑکے کو کالج تک پہنچانا نہیں ہے،
اور لڑکی کو کالج تک پہنچانا ہے. سر پھر کیا ہوگا؟ کو ایجوکیشن، پیٹرول اور دیا سلائی ساتھ میں ہوگی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. کیوں روکا؟ کیوں نہیں نکاح کیا؟ میں نے کئی دفعہ سنا ہے، اور سناتا اس لیے کہ سمجھو بات کو. میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے، عالم ہو گیا، مفتی بننا چاہ رہا تھا، عالمیت کر کے آیا، چھٹی میں آیا، آتے مجھ سے نے کہا بابا میرا نکاح کر دو نا. میں نے کہا بیٹا بس شاباش، ابھی کرتا ہوں. بات ہو چکی تھی، استخارہ ہو گیا تھا. اس نے آتے جیسے کہا، میں نے کہا فوراً نکاح کرتا ہوں. کر بھی دیا. 14ویں شعبان کی تاریخ گزری، 15ویں شعبان کی تاریخ لگی. اس نے مجھ سے کہا، میں نے عشاء کے بعد اس کا نکاح کرا دیا. کبھی کرا دیا؟ عشاء بعد ہوا تھا نا بھائی. ہاں تیرا بھی کیسے یاد رکھوں؟ مجھے میرا ہی مہینہ اور سن یاد نہیں ہے تو تیرا کیا یاد رکھوں گا بیٹا؟ عشاء کے بعد ہوا تھا. عشاء کے بعد اس کا نکاح ہو گیا. اچھا بارات نہیں گئی تھی؟ کوئی بھی نہیں گئی تھا. نکاح میں بارات کیسے ہوتا ہے؟ دولہا کے ساتھ ہوتا ہے. دولہا کے ساتھ ہوتا ہے تو بارات کی کیا ضرورت؟ اور میں کالینا میں رہتا تھا، بمبئی شہر گیا تھا کام سے، اور میں نے کہا بیٹا میں کام میں دیر ہو جائے گی تو مغرب میں نہیں پہنچ سکوں گا، تیرا نکاح تو کر لینا، کرا لینا. کتنے کلومیٹر ہے؟ 35 کلومیٹر یا 37 کلومیٹر، میکسیمم 40 کلومیٹر پکڑ لو. ہے تو نہیں اتنا. ابا نہیں رہیں گے تو نکاح کیسے ہوئے گا؟ ارے تو ابا تک تو بات کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے. میاں یہ ڈبہ جو جمع کرتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی انجن تو ٹھیک ہے، انجن تو ٹھیک ہے، ڈبے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے شادی جلدی سے کرو، دیر مت کرو. اور شادی کہیں رشتہ طے ہو جائے تو کسی کو بتاؤ مت. اگر کسی بہت ہی واقعی ایک دم ضروری ایسا ہے کہ 1 سال 6 مہینے کے بعد ہوگا، 1 سال کے بعد ہوگا رشتہ، تو کسی کو بتاؤ مت. بولے یہ کیا مطلب ہوا؟ اس لیے کہ منگنی جب جیسی ہوئی تھی چپکے سے، تو ابھی چپکے کی بات ہے. یہ وہ بیان سن لینا میرا، یہ بات تو ابھی چپکے کی ہے نا، پچھلی دفعہ کا بیان. تو یہ چپکے رہنے دینا، ورنہ اگر اشتہار دے دیا میرے بچے کا رشتہ طے ہو چکا، میری بچی کا رشتہ طے ہو گیا، اب رشتے آنے بند ہوں گے. 1 سال کے بعد خدا نخواستہ ٹوٹ گئے رشتہ، تو بازار میں یعنی معاشرے میں ہوا چلے گی. کوئی بات تو ضرور ہے بھائی، کوئی بات تو، کیونکہ لڑکی کا کوئی راز فاش ہو گیا لگتا ہے، تبھی لڑکے والوں نے انکار کیا. اور لڑکی والے کہیں گے لڑکے کے اندر یہ خرابی تھی اس لیے ہم نے انکار کیا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہے ہے آپ لوگ کو؟ شریعت سے ہٹتے ہی سب نقصان ہوگا، کچھ بچنے والا نہیں ہے. اچھا اس میں مرد لوگ ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں مرد ہیں، ہے نا؟ کوئی لڑکی دکھتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ چڑیل آئی، بھوتنی آئی، بہت خراب سی ہے، کالی سی ہے، ایسا لگتا ہے؟ ہائے کیا ہوتا ہے؟ ہائے. یہ ہائے کہاں سے آئی؟ یہ ہائے کہاں سے آئی؟ جب چوٹ لگتی ہے، ٹھوکر لگ جائے تو ہائے کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ارے بھائی چلتے تھے ٹھوکر لگتی تو کیا کہتے؟ ہائے کہتے. تو یہ عورت کو، لڑکی کو دیکھ کر ہائے کہاں سے آئی؟ یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، وہ لگا دل کو، اس لیے ہائے آئی. تو جب ہماری تمہاری عمر والوں کو ایسا ہو رہا ہے تو جس کو شادی کی ضرورت ہے شادی نہیں کر، اس کا کیا ہوگا؟ وہاں تو علاج لکھا ہے ہماری زبان میں کہ بازار میں باہر جب تمہاری نگاہ کسی عورت پر پڑے اور تمہارے اندر کچھ تغیر محسوس ہونے لگے، اس کی طلب محسوس ہونے لگے، تو پھر جا کر اپنے گھر اپنی بیویوں سے ملاقات کر لیا کرو. بولے لانے ہی نہیں دیں گے بہو، ابھی اتنا کام باقی ہے، ابھی اتنا کام باقی ہے، ابھی تیاری اتنی کرنی ہے. مخلوق میں عزت تلاش کرو گے بے عزتی ملے گی، خالق کے پاس جا کر عزت تلاش کرو گے عزت ملے گی. مخلوق کبھی خوش نہیں ہوتی. مخلوق کیا خوش ہوگی؟ جب ذرا مزاج کے خلاف کہہ دو تو برا لگ جاتا ہے. اچھا شادی کی ایک بات وہ مولانا صاحب نے وہاں بیٹھے انہوں نے سنایا تھا کہ میں نے حضرت سے سنا، ان کے حضرت ہمارے ہی حضرت ہے، کہ ایک بہت مالدار نے شادی کیا اور خوب بڑی بارات بلوایا اور بہت کھانا بنوایا، اور جانے کے ٹائم چاندی کا ایک ایک پیالہ سب باراتی کو دے دیا. چاندی کا پیالہ. ابھی یہاں یہ بھی شروع ہو سکتا ہے کسی مالدار کے یہاں ہوگا تو، لیکن اب تو اپنا مال دوسرے کے یہاں کیوں جائے؟ لڑکے والے کا اپنا کیوں بانٹیں گے؟ لڑکی والے بانٹیں گے جو کچھ دینا ہے.
ہم کو بھی دیں اور باراتیوں کو بھی دیں. عجیب مصیبت ہے، کیا بیوقوفی کی بات ہے. آدمی تمہارے ہیں کھلائیں گے ہم. ارے یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ہمارا آدمی آئے تو ہم کھلائیں گے، ہم نے 10-5 کو بلایا تو کھلائیں گے. یہ تم 500 کو لائے گا، ہم کیوں کھلائیں گے؟ تم بلائے تم کھلاؤ. اور بیوقوفی کی بات یہ کہ کھانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے اس کا کھایا تو اس لیے کھلائیں گے. ارے بھلا آدمی لفافہ بھی تو دے کر آیا تھا، کھانے کا پیسہ تو دے کر ہی آتا آدمی. کھانے کا پیسہ تو ہر ایک دے کر ہی آتا ہے، سب جوڑ کے دے دیتے. میں شاید 27-28 سال کا رہوں گا. میرے محلے میں ایک بڑی عمر کے آدمی تھے مجھ سے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کیا تو جیسا ہوتا ہے ویسا ہوا. تو بہت سارے لفافے جمع ہوئے. لفافے، یہی لفافے کے فافے مارتا ہے وہ. یہ نہ لیتا نا تو فافے مارنا نہ پڑتا اس کو. تو مجھے معلوم نہیں کہ آج ان کے ہاں لفافے کی گنتی ہو رہی تھی. اکیلے بیٹھ کے گن رہے تھے، حال میں پھیلا رکھا تھا سب. اور میرا تعلق تھا تو میں چلا گیا. ارے بڑے ٹائم سے آئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں سمجھا یار کچھ ناشتہ پانی کرائیں گے. تو کہنے بیٹھ جاؤ اور گننا شروع کرو. ہم نے کہا اچھا مال تمہارا گنے ہم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، لفافہ پھاڑتے. اب اس زمانے کی بات ہو گئی. 5 روپے تھت تیری کی، 100 روپے. یہ دینا چاہیے لوگوں کو. یہ ہے آنے والوں کی عزت ہے، یہ لینے والوں کی عزت اور یہ دینے والوں کی عزت ہے. یہ تو سمجھتے بھیکاری آیا ہے کھانا کھائے گا، اور اس نے بلایا ہے بھیک مانگ رہا ہے، ہم اس کو کچھ لفافہ دے کے چلے. ارے برا لگے تو لگے نا، میرا کیا جاتا ہے، میرا کیا جاتا ہے. کھول کھول کر کہنے سے نہ جانے کتنوں نے توبہ کر لیا ہے. یعنی تھوڑی دیر میں ان کا چہرہ ایک دم سے مرجھا جاتا تھا، تھوڑی دیر میں ایک دم سے خوش ہو جاتے تھے. میں نے کہا دیکھو یہ کیا ہے، یہ ہے کیا. لیکن چونکہ بہت اچھا کھلایا تھا، بہت سا کھلایا تھا اور چاندی کا پیالہ دیا تھا، تو ایک آدمی CID بھیج دیا تھا کہ دیکھیں ہماری کتنی تعریف ہو رہی ہے. اسی لیے کرتے ہیں نا، ہماری ناک کٹ جائے گی. ارے اللہ کے لیے بے عزت ہو جاؤ، اللہ کی قسم اللہ عزت دے گا. یہ بے عزتی نہیں ہے، یہ تو عین عزت ہے. تم سب ناراض ہو جاؤ، میرا خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی علیہ السلام کے نکاح دیکھ لو، صحابہ کے نکاح دیکھ لو، ہے کچھ ایسا؟ اتنا ہی نقصان نہیں ہوا ہے. نہ جانے کتنی لڑکیاں غریبوں کی بیٹھی ہیں، مالدار اپنے ارمان پورے کر رہے ہیں، ان کا گلا گھٹ رہا ہے. ارمان پورے کرو نا، ان لڑکیوں کی شادی کراؤ. کتنے لاکھ خرچ کرنا ہے؟ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کرو نا خرچ. لاؤ تم کو دکھاتا ہوں، میں میرے ہاتھ میں نہیں لوں گا، میں تم کو علاقہ دکھاؤں گا. یہاں جاؤ اتنی لڑکیاں، یہاں جاؤ اتنی لڑکیاں، یہاں جاؤ اتنی لڑکیاں. اور صرف 15,000 میں شادی ہوئے گی. کتنے میں؟ صرف 15,000 میں شادی ہوئے گی. کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ میری اتنی بندیاں بیٹھی رہ گئی اور تم اپنا ارمان پورا کر رہے تھے. تو خیر اب بات ختم کروں. وہ CID گیا، دیکھے کیا کیا کہتے ہیں. تو ایک نے کہا ارے سالے کے پاس اتنا مال تھا، کم سے کم 2-2 3-3 پیالہ دیا ہوتا. یہ ہے نتیجہ. جب مخلوق کو خوش کرو گے تو یہ آئے گا حصے میں، اور خالق کو خوش کرو گے تو پھر دیکھو کیا ملتا ہے. اللہ ہمیں ہر موقع پر اس کا خیال رکھنے والا بنا دے ہر عمل میں، کہ میرا اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. اللہ خوش ہوگا تو کریں گے، ناراض ہوگا تو نہیں کریں گے. سب ناراض ہو جاؤ، تم کیا بناؤ گے، کیا بگاڑو. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے.